السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو قرآن ریسرچ ٹی وی۔ جب کبھی بھی انسان نے تکبر کیا اور ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون بھی ایک ایسا ہی متکبر اور ظالم شخص تھا جو تخت نشین ہونے کے بعد خدائی دعویٰ کر بیٹھا۔ جو اس کو خدا تسلیم نہیں کرتا تھا یہ انہیں ظلم کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالتا۔ فرعون کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ مصر میں کل 10 بادشاہ گزرے تھے، اور جو بادشاہ ہوتا اسے فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ 11ویں فرعون کا نام ولید بن معصب تھا۔ یہ وہ فرعون بادشاہ تھا جس کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی۔ شروع میں فرعون قبرستان میں مردوں کی قبریں کھودا کرتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب مصر میں ایسی وبا پھوٹ پڑی جس سے لوگ زیادہ تعداد میں مرنا شروع ہو گئے۔ فرعون نے قبر کھدائی کی قیمت میں اضافہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مالدار بن گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب مصر میں پادشاہی ہو گئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے اور بادشاہ کے پاس غلہ خریدنے کے لیے پیسے تک ختم ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی مدد کرنے کی درخواست کی۔ فرعون نے اپنی ساری دولت بادشاہ کو دے دی اور جس سے لوگوں کے لیے غلہ خریدا گیا۔ لوگوں نے فرعون کی تعریفیں کی اور شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مصر کی تاریخی روایات میں درج ہے، باقی جو لوگ بھی بیان کرتے ہیں اس میں اتنا سچ شامل نہیں ہے۔ ناظرین، ایک دن بادشاہ کا وزیر سخت بیمار ہو گیا، طبیبوں نے جواب دے دیا اور آخرکار وہ مر گیا۔ اب بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی خود اس کرسی کے لیے اپنے آپ کو موزوں سمجھتا ہے وہ حاضر ہو جائے۔ لوگوں نے فرعون کے حق میں ووٹ دیا اور یوں فرعون گورکن سے بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ مصر کا بادشاہ رمسیس دہم کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا تھا، فرعون نے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور فرعون لوگوں سے خود کو سجدے کرواتا اور خدائی دعویٰ کر کے مصر میں نافرمان لوگوں کو سخت اذیتیں دیتا۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے تمام مصریوں کو جلا ڈالا ہے۔ فرعون بہت پریشان ہوا اور اپنے دربار میں نجومیوں کو طلب کیا کہ خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا اور آپ کا تخت آپ سے لے لے گا۔ فرعون نے اعلان کر دیا کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ یہ سلسلہ 6 سالوں تک چلتا رہا۔ لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کو وہ احسان یاد دلایا کہ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرے اس احسان کو یاد کرو جب میں نے تم کو فرعون سے نجات دی۔ وہ تمہارے لڑکوں کو تو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ مصر کے ایک شخص جس کا نام عمران تھا، اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا جس کا نام موسیٰ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا۔ ناظرین، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں خیال ڈالا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دو۔ یہ دریا فرعون کے محل میں پچھلی طرف سے گزرتا تھا اور فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، جو کہ وہ خود نیک اور پاک باز عورت تھی، یہ صندوق اس کو مل گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پرورش پانے لگے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے فرعون کو ایک اللہ کا راستہ دکھایا اور توحید الہی کی طرف بلایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ 2 معجزات بھی عطا کیے تھے، ایک آپ کا عصا اور دوسرا چمکتا ہوا ہاتھ جو کہ بغل میں ڈالنے اور واپس کرنے پر ہو جاتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان معجزات کا مظاہرہ فرعون کے سامنے کیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو بہت بڑا جادوگر سمجھا اور مقابلے کے لیے دن مقرر کر دیا۔ اس دن فرعونوں نے ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی۔ یوں مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنے شیطانی قوت کے زور پر بڑے بڑے سانپ بنا ڈالے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ معجزات دیکھنے ہی تھے کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا اور ایک صبح اپنا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔
ادھر اسرائیلیوں کو خبر مل چکی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر بحر کلزم کی طرف روانہ ہوئے۔ عین دریا کے اوپر پہنچ کر رک گئے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بس اب موت ہمارا مقدر ہوگی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مار دے۔ جب آپ نے عصا مارا تو دریا میں سے 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے الگ لوگوں نے اپنا راستہ لیا، چن لیا اور دریا کو پار کرنے لگے۔ فرعون سر پر آن پہنچا تھا۔ اس نے بھی اپنا لشکر ان کو دیکھ کر یعنی دریا میں کود پڑا اور اللہ کے حکم سے یہ دریا واپس مل گیا اور فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فرعون ڈوبتے وقت بولا اے موسیٰ علیہ السلام کے رب، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لے۔ اس واقعے کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بارونق ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں؟ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ 1984 میں فرانس کے ڈاکٹر مقابے نے فرعون کی لاش پر تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ڈاکٹر صاحب خود بھی یہودی مذہب کے پیروکار تھے اور فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی۔ تجربات اور مشاہدات سے یہ بات سامنے آئی کہ فرعون کی لاش پر 85% نمک موجود ہے، لہٰذا فرعون طبی موت نہیں بلکہ دریا میں ڈوب کر مرا تھا۔ قدرت کا فیصلہ یہی تھا کہ وہ دنیا والوں کو حقیقت سے آگاہ کرے اور اس کام کے لیے ڈاکٹر مقابے کو منتخب کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی سورہ یونس آیت 92 کو پڑھا تھا اور اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا اور یہودی مذہب چھوڑ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، قرآن سائنس کی کتاب نہیں مگر قرآن دعوت دیتا ہے کہ اس میں چھپے رازوں اور قدرت کی نشانیوں پر غور کریں اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ بنائیں۔ ناظرین، آج کی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی سائنسی اور مذہبی ویڈیو آپ تک میں پہنچا سکوں۔ شکریہ۔